بچے کا بھی جنازہ ہے. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے. انسان کو جو خواہشات ادھر ادھر لے جاتی ہیں اس کا چھوٹا سا ایک کل ہوس اس طرح سے ترغیب دیتی تھی مجھے، خوب ملک روس ہے اور سرزمین طوس ہے. گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی. جب مزے کرنے کا موقع ملا ہے تو کرو، گر میسر ہو تو کیا عشرت سے کیجے زندگی. اس طرف آواز طبل ادھر صدائے کوس ہے، کوس باجا. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں. تو جو قید آز، آز کہتے ہیں حرص کو. سنتے ہی عبرت یہ بولی، ایک تماشا میں تجھے چل دکھاؤں. تو جو قید آز کا محبوس ہے. لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، قبرستان. لے گئی اکبارگی گورے غریباں کی طرف، جس جگہ جانے تمنا سو طرح مایوس ہے. مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، قبریں مرقدیں دو تین دکھلا کر لگی کہنے مجھے، یہ سکندر ہے، یہ دارا ہے، یہ کیکاؤس ہے. پوچھ لو ان سے کہ جاہو حشمت دنیا سے آج کچھ بھی ان کے پاس غیر از حسرت و افسوس ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو دنیا میں بھیجا ہے، ہم سب کا یقین ہے، عقیدہ ہے اور اس پہ پورا یقین ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمیں کہ مختصر مدت کے لیے بھیجا ہے. اس میں کوئی اختلاف بھی نہیں ہے، کسی فرقے کا کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ کسی مذہب کا کوئی اختلاف نہیں ہے. اور یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ دنیا کی زندگی جس طرح بھی گزر جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، اور مرنے کے بعد دنیا میں تو سب برابر ہو جاتے ہیں، آخرت میں اپنے اپنے اعمال کے اعتبار سے وہاں جو بھی اللہ نے مقرر کیا وہ ہوتا ہے. اور آپ غور کریں گے تو یہ بات مشاہدہ ہے، زیادہ گہری بات نہیں ہے سمجھنے کے لیے،
کہ دنیا میں جس معیار کی زندگی گزاریں دنیا کے اسباب کے اعتبار سے، نتیجہ سب کا ایک ہی ہے۔ مثلا کچھ لوگ سستا کپڑا پہنتے ہیں، کچھ مہنگا کپڑا پہنتے ہیں۔ ہمارے درمیان ایسے لوگ ہوں گے جن کا کپڑا 50 روپے میٹر کا ہوگا یا اس سے کم بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے اسی مجمع میں 10,000 روپے میٹر کا کپڑا پہنے ہوئے بھی بعض لوگ موجود ہوں، اور ویسے تو لاکھوں روپے میٹر کے کپڑے بھی آج کل چلتے ہیں۔ دو باتیں بالکل ہمارے تجربے میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ کپڑا جیسا بھی پہنتے ہیں عمر اس سے نہ گھٹتی ہے نہ بڑھتی ہے، اپنے وقت پہ مر جاتے ہیں سب۔ اور ایک تجربہ اور ہے، یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں، سب لوگوں سے سوچیں اس بات کو کہ آپ نے اپنی زندگی میں الگ الگ معیار کے کپڑے پہنے ہوں گے کہیں جانے کے لیے، کسی تقریب میں شرکت کے لیے، لوگوں سے ملنے کے لیے۔ کبھی ایسا ہوا کہ سستا کپڑا پہن کے گئے تو ان لوگوں نے آپ کی عزت نہیں کی، اور جب مہنگا کپڑا پہن کے گئے تو زیادہ عزت ہوئی؟ ہے اس کا تجربہ؟ ایک آدمی بتائے، ایک بھی آدمی بتائے کہ ایسا کبھی تجربہ ہوا ہے؟ بالکل نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا، کسی کو نہیں ہوا، میں دعویٰ کر سکتا ہوں۔ آپ اپنے رشتہ داروں میں جاتے ہیں، دوستوں میں جاتے ہیں، یا کسی بھی مجلس میں جاتے ہیں، تو جس طرح کا کپڑا بھی آپ پہن کر چلے گئے، آپ کے ساتھ معاملہ ویسے ایک ہی جیسا ہوا، ہر بار جیسا وہاں ہونا تھا ویسے ہی ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو ہم کپڑے پہن کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم کچھ بڑے ہو گئے یا کچھ شان بڑھ گئی، بس یہ ہمارے خیال میں ہوتا ہے، باہر کچھ نہیں ہوتا۔ کیا خیال ہے؟ ایک ذرہ برابر کچھ نہیں ہوتا، ورنہ پتہ چلنا چاہیے تھا نا۔ میں خود تجربہ کر کے کہتا ہوں کہ مطلب سستے کپڑے بھی پہنے اور اپنی اس کے حساب سے اچھے کپڑے بھی پہنے، تو ہمیشہ ایک ہی جیسا معاملہ ہوا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ صاحب آج آپ ہلکے کپڑے پہن کے آئے ہیں تو آج آپ کو چائے نہیں ملے گی، اور آج آپ بہت شاندار کپڑے پہن کے آئے ہیں تو آپ کو سر پہ بٹھائیں گے، معمول سے زیادہ عزت دیں گے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا، اور میں دعویٰ کر رہا ہوں کہ کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ جب یہ پکی بات ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فکر کرنے کی چیز ہی نہیں ہے۔ آرام تو تلاش کر سکتے ہیں آپ، آرام دہ کپڑا، لیکن شان کے لیے کپڑا پہنے، یہ حماقت کے علاوہ کچھ بھی نہیں بچا، یا اس کے لیے پیسہ خرچ کرے۔ مکان ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا چھوٹا سا مکان ہے، شہروں میں تو دلی میں تو آپ دیکھ رہے ہیں، بمبئی میں دیکھ رہے ہیں، اب تو بہت ہی چھوٹے چھوٹے مکان بھی لوگوں کے پاس ہیں، اور گاؤں میں جائیں تو چھپر کے مکان ہیں، گھر ہیں، اور بڑی بلڈنگ بھی ہے۔ بڑی بلڈنگ والا اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے آپ نیت کر لے کہ میں بڑا آدمی ہوں، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن باہر جب جاتے ہیں تو کسی آدمی کے ساتھ معاملہ اس وجہ سے کہ اس کا گھر چھوٹا ہے اور اس کا گھر بڑا ہے، آپ نے کبھی بدلتے دیکھا ہے معاملہ؟ یا یوں کہیے اس کو دوسرے انداز سے کہ کسی آدمی کی عزت جو لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کا معیار گھر کو پایا ہے کبھی؟ ہم نے تو یہ دیکھا ہے کہ کچے گھروں میں رہنے والے، چھپر کے گھروں میں رہنے والوں کی عزت دلوں کے اندر ایسی پائی ہے کہ بڑی بڑی بلڈنگوں والے ان کے جوتے سیدھے کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ بھی پریشان ہونے کی چیز نہیں ہے، یہاں بھی آرام کی تو گنجائش ہے کہ آپ آرام تلاش کریں، آپ ایسا گھر بنانے کی کوشش کریں کہ آرام ملے، اچھا ہو گھر، ٹھیک ٹھاک ہو رہنے کے لیے، لیکن شان کے لیے کہ صاحب بڑا گھر ہو تو ہم بڑے آدمی بن جائیں گے، اس چکر میں بالکل پڑنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اچھا پھر یہ کہ وہ بھی مر جاتے ہیں، وہ جو بڑے گھروں میں رہتے ہیں، میں ایسے گھر جانتا ہوں جن کی مالیت اربوں روپے کی ہے، آپ بھی جانتے ہیں ایسے گھر، اربوں روپے کی مالیت والے گھروں میں جو لوگ رہتے ہیں، زندگی یا موت میں ان کی کوئی فرق ہے؟ میں نے جانا ہے، تجربہ کیا ہے، دیکھا ہے، اربوں روپے کے گھروں میں رہنے والوں کو پریشان،
یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں، اور چھوٹے سے گھر میں رہنے والوں کو سکون سے دیکھا ہے، ایسے بہت تجربے دیکھے ہیں۔ کسی بھی چیز پر لے جائیں، کھانے پر آ جائیے، کھانے کے بہت سے معیار ہیں۔ ایک وہ معیار ہے جو ایک عام آدمی کا ہے، ایک سالن پکتا ہے اس کے گھر میں اور کسی دن اس کے بھی پیسے نہیں ہوتے، ایسے پائے جاتے ہیں لوگ معاشرے میں کہ ان کے یہاں ہر ٹائم سالن پکنے کی گنجائش نہیں ہوتی، وہ چٹنی کر کے کھا لیتے ہیں، اور اس کی جو بھی تفصیلات کریں، تجربے ہیں، پتہ ہے۔ اور وہ بھی معیار ہے کھانے کا جو 5 اسٹار معیار کہلاتا ہے آج کل۔ 5 اسٹار ہوٹلوں میں نے خود 70 آئٹم گنے ہیں۔ مجھے عادت ہے کہ جب میں کہیں بڑی جگہ ہوتا ہوں تو میں اس عبرت کے لیے دیکھتا ہوں کہ یہاں کیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں اور دوسرے ملکوں میں بھی 5 اسٹار ہوٹل میں رہنا ہوا تو میں نے ساتھیوں سے کہا کہ ذرا گن کے آؤ، تو مکے میں ایک مرتبہ 70 آئٹم گنے تھے، 15-20 قسم کی سلادیں اور 15-20 قسم کی سویٹ ڈشز اور 10-20 قسم کے گویا کھانے، چاول، روٹی، گوشت کی اقسام، دال، سبزی سب ملا کر، اور کچھ اور آئٹم پھل وغیرہ سب ملا کر 70۔ آپ سوچیں ذرا کہ یہ 5 اسٹار ہوٹل کا کھانا ہے، اس معیار کا کھانا جو آدمی کھاتا ہے، کیا اس کے پیٹ میں نجاست کے علاوہ کچھ اور بنتا ہے؟ غور کریں اس پر۔ وہ بیچارہ جو دال روٹی کھاتا ہے اس کا بھی انجام وہی ہوتا ہے، اس کے کھانے کا بھی، اور وہ جو ہے جو ایک وقت میں 5,000 10,000 12,000 کا کھانا ہے اس کا انجام بھی وہی ہوتا ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے۔ دیکھا ہے ہم نے کہ زندگی میں ایک طوطی بج رہا ہے اور مر گئے تو کوئی نام نہیں لیتا۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا۔ دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا، اجل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا۔ ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہیں ماتم۔ یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، بہت ہی توجہ سے سمجھنے کی بات ہے۔ ہم لوگوں کا جو عام مرض ہے، عام بیماری ہے، وہ یہ ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا۔ جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ بہت ہی سمجھنے کی بات ہے، اور جس کی سمجھ میں جتنی جلدی آ جائے اتنا اس کے حق میں اچھا ہے۔
یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جگہ بھی وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تاک میں نہ کھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، نہ دلداد شعر گوئی رہے گا، نہ گروید شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، جہاں میں ہیں عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے آباد تھے، جو معمور تھے وہ محل اب ہیں سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، دیکھا ہے ہم نے ایک زندگی میں ایک طوطی بج رہا ہے اور مر گئے تو کوئی نام نہیں لیتا، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، زمیں کے ہوئے لوگ پیوند کیا کیا، ملوک و حضور و خداوند کیا کیا، دکھائے گا تو زور تا چند کیا کیا، اجل نے پچھاڑے تنو مند کیا کیا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، اجل نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتح بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہاں ہر خوشی ہے مبدل بصد غم، جہاں شادیاں تھیں وہیں اب ہیں ماتم، یہ سب ہر طرف انقلابات عالم، تیری ذات ہی میں تغیر ہے ہر دم، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، بہت ہی توجہ سے سمجھنے کی بات ہے، ہم لوگوں کا جو عام مرض ہے، عام بیماری ہے، وہ یہ ہے، یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، بہت ہی سمجھنے کی بات ہے، اور جس کی سمجھ میں
جتنی جلدی آ جائے اتنا اس کے حق میں اچھا ہے۔ یہی تجھ کو دھن ہے رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جگہ بھی، وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں طاق میں نہ کھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ طرز معیشت اب اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ یہ دنیا فانی ہے محبوب تجھ کو، ہوئی واہ کیا چیز مرغوب تجھ کو، نہیں عقل اتنی بھی مجذوب تجھ کو، سمجھ لینا اب چاہیے خوب تجھ کو، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دلداد شعر گوئی رہے گا، نہ گروید شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ نہ دلداد شعر گوئی رہے گا، نہ گروید شہرت جوئی رہے گا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، رہے گا تو ذکر نکوئی رہے گا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے دوست اکثر، اور اٹھتے چلے جا رہے ہیں برابر، یہ ہر وقت پیش نظر جب ہے منظر، یہاں پر تیرا دل بہلتا ہے کیوں کر، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ جہاں میں کہیں شور ماتم بپا ہے، کہیں فقر و فاقے سے آہو بکا ہے، کہیں شکوے جور و مکر و دغا ہے، غرض ہر طرف سے یہی بس صدا ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔